ایک سوال کروں گا, ایک سوال کا جواب دیتے ہیں نا تو پھر میں میری باری آتی. آپ نے تو ایک سوال کا جواب نہیں دیا ابھی تک. وہ ان کی کرامت کہہ کے یہ کہا تھا کہ استمداد طلب کرنا, آپ نے اس پہ کہا تھا, تو اس کی دلیل وہ آئی, اب اس کا جواب آپ دیں گے. اچھا اس کا جواب دوں کہ میں سوال کروں؟ میں سوال کروں اب آپ اس کا جواب دیں گے. اچھا یہ جواب سن میری بات سن لینا, یہ جواب سن لیجیے. آپ نے دیکھیں, ایک منٹ بھائی صاحب, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر قبر سے کوئی دیکھتا ہے سنتا ہے تو یہ شرک ہے. نانوتوی صاحب کو قبر میں نانوتوی آپ نے بہت بارہا کہا تھا کہ آپ یہ علم غیب ہے اور علم غیب میں آپ نے اللہ کو شریک کیا ہے. اور نانوتوی صاحب کو قبر سے کیسے پتہ چلا کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ ابھی انجم صاحب جواب سن لیجیے. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دور سے اگر کوئی دیکھتا ہے قبر سے تو یہ شرک ہے. بالکل یہ شرک ہے, جس طرح شیعوں کا عقیدہ ہے. نانوتوی صاحب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے حالات سنتا ہے یا دیکھتا ہے. تو کیسے پتہ چلا کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ جواب دے رہا ہوں نا پورا سوال. یہ درمیان میں ٹوکتا ہے. کرامتن اگر اس طرح اظہار ہو جائے کرامتن یا معجزتن, نبی سے ما فوق الاسباب کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں یا معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ اور کرامت اس کو پتہ نہیں چلا تھا, ویسے ہی آیا تھا. کرامت کہہ کے جان چھڑا دی. تو یہ کرامت اہل بیت علیہ السلام سے بھی صادر ہوتے ہیں. یہ کرامت اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ, وہ کرامات کے مصادر وہی ہیں. بات ہی ختم. جواب دیا کہ نہیں سر؟ ایک سیکنڈ. اب وہ جو کرامت والی بات تھی نا, اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو گئی. اب اگلا آپ نے سوال کیا تھا استمداد کے تناظر میں. اب انہوں نے اس کی دلیل دی آپ کی. ایک سیکنڈ مجھے مکمل. آپ کی کتاب سے دلیل دی اور انہوں نے آپ سے اس کے اوپر تبصرہ مانگا. اب آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے, پھر آپ اگلا سوال کریں گے. ٹھیک ہے, درست فرمایا. یہ انہوں نے کہا کہ استمداد, روحوں سے استمداد طلب کرنا. انجم صاحب, استمداد کے پہلے دو قسم ہے, ایک ظاہری استمداد, ایک حقیقی استمداد. حقیقی استمداد یہ ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں شیعہ لوگ کہ حضرت علی یا اس کے باقی جو معصومین جو ساختہ بنائے ہیں کہ ما فوق اللہ نے بنایا. یہ استمداد حقیقی ہے, یہ ایک استمداد ظاہری ہے. استمداد ظاہری میں توسل بھی داخل ہے. توسل کسی کے کا نام لے کر اس کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا, اس کے وسیلے سے اللہ سے مدد طلب کرنا, یہ توسل ہے. تو روح ارواح سے ہم استمداد لیتے ہیں, توسلن لیتے ہیں. یہ جو اس نے عبارت پیش کی وہ توسل کی بات ہو رہی. توسل بھی استمداد کی ایک قسم ہے, وہ استمداد ظاہری ہے. ابھی یہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے. اس میں توسل کا ذکر ہی نہیں ہے. توسل کا ذکر ہی نہیں ہے. جھوٹ ہے تو لوگ سن رہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. صحیح کہاں پہ لکھا ہے نا, عبارت میں کہاں لکھا ہے کہ توسل ہے؟ وہ کیوں جھوٹ کہہ رہا ہے؟ یہ توسل کی بات ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں قبر سے, ان کے صدور سے, ان کے فیوض سے طلب فائدہ کرتا ہوں. توسل استمداد نہیں ہے. توسل میں خطاب آپ کہتے ہیں اللہ سے خطاب ہے نا کہ اے اللہ مجھے فلان کے واسطے میں دے دو, لیکن یہاں پر خود اس سے طلب کر رہا ہے نا, سامنے والے سے خطاب بھائی. بس یہی اسی لیے کہ شخص سے گفتگو بے فائدہ ہے نا. ٹھیک ہے سر, توسل میں آپ واسطہ دیتے ہیں, براہ راست مخاطب نہیں کرتے. یہ سن لی, قرآن سے دکھاتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. توسل سے ہم نماز سے استمداد کس طرح لیتے ہیں, ہم صبر سے استمداد کس طرح لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے, یہ ہمارا استمداد لینا ہے. اللہ لیتے تو اللہ تعالیٰ سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, یہ استمداد لفظ آئے, استعانت کا لفظ. استعانت کے دو قسمیں, حقیقی ہے ایک ظاہری ہے. ابھی انجم صاحب میرا ایک سوال ہے, اس کا یہ جواب دے, اور مناظرے کا وقت ان سے لے لے کہ میں عالم علماء کو لے آؤں گا. یہ ختم نبوت پہ مجھ سے مناظرہ کریں. علماء کو لے کے آئیں, علماء کو لے کے آئیں, بالکل حاضر ہیں. علماء کو لے کے آئیں, بالکل. کس دن حاضر ہو جاؤں, کس دن حاضر ہو جاؤں؟ جب آپ علماء, آپ اس سے کانٹیکٹ کریں نا اپنے ہمارے اس سے بھائی سے, آپریٹر صاحب سے, آپ پہلے علماء سے بات کریں, آپ پہلے علماء سے بات کریں, پھر آپ بتا دیں کہ علماء حاضر ہو گئے. اس طرح علماء آپ کی جیب میں تھوڑی ہیں کہ بھائی علماء کو آپ کس ایسے سڑک سے پکڑ کے کسی کو ٹوپی لگا کے لائے گے کہ بولوی. ایسے ہی تقی عثمانی صاحب نے کیا اس سامنے, تقی عثمانی صاحب کو آپ کو سامنے, بالکل تقی عثمانی صاحب کو لے کے اپنے سے بڑے عالم کو لے کے, اپنے سے بڑے کو لائے گا. وہ نہ تو نہ مولوی ہے نہ ملا ہے, خود مان لیا. ہاں ٹھیک ہے بھائی. اچھا یہ اب سوال کیا ہے, سوال کرو, پھر میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. انجم صاحب
سوال کر دیں؟ جی سوال کر. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جو اصول کافی میں حدیث تھا اس نے اس پہ جھوٹ بولا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا تھا تزویج و رب الکعبہ، کہ ایک عورت سے زنا بالجبر ہوا، کسی نے مجبور کر کے ان کے ساتھ زنا کیا، تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ تزویج و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ تو شادی ہے، یہ وہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رجم کر رہے تھے، اور عورت بھی چاہ رہی تھی کہ میں رجم ہو جاؤں، میں پاک ہو جاؤں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا علم نہیں تھا کہ یہ زنا بالجبر ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو شادی ہے. اس نے کہا کہ اس میں ایجاب و قبول بھی ہے اس حدیث میں، اور یہ کہا کہ اس میں مہر کا بھی ذکر ہے. تو لیاری صاحب مجھے اس حدیث میں سے ایجاب و قبول دکھائے، اور وہ دکھائے مہر دکھائے کہ کون سا مہر ہے، اور زنا بالجبر کی تعریف بھی مجھے کرے. یہ 3 سوالات کے جوابات دیں مجھے. وہ جو اصول کافی میں حدیث ہے اس میں ایجاب و قبول یہ ہے کہ جب ہمارے ایک عورت جاتی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، وہ تشنگی سے مر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک آدمی کے پاس پانی ہے، کہتا ہے پانی دے دو. وہ کہتا ہے پہلے مجھ سے نکاح کرو پھر میں تجھے پانی دوں گا. تو عورت دیکھ رہی کہ میں مر جاؤں. آپ سن لو نا پلیز، سن لو. نکاح کا لفظ دکھاؤ. ابھی دکھا دیتے ہیں. دکھاؤ. وہ کہہ رہا ہے پہلے مجھ اب سن لو پلیز، خاموش ہو جاؤ. پہلے مجھ سے تزویج کرو پھر میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں. تو پھر اس کو پانی مل گیا، اس نے پانی دے دیا، پھر اس نے تزویج کر لی. عمر کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پہ حد جاری کرو. عمر نے کہا اس کو رجم کرو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا ہے، واقعہ مجھے سناؤ. امیر المؤمنین نے سنا تو فرمایا کہ نہیں، اس پہ حد جاری نہیں ہوگا. تزویج رب الکعبہ، یہ تزویج ہے. اب کہتا ہے تزویج وہاں پہ دکھاؤ. یہ میرے مولا کے الفاظ ہیں، یہ میرے امیر المؤمنین علیہ السلام جو نفس قرآن مجید ہیں ان کے الفاظ ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تزویج ہے تو اس واقعے میں حتماً وہاں پہ خاموش وہاں پہ ایجاب و قبول تھا کہ اس شخص نے کہا کہ میں تجھے صورت میں پانی دوں گا کہ تو مجھ سے نکاح کر لے، تو مجھ سے تزویج کر لے، ٹھیک ہے نا. تو اس عورت نے کہا قبل. تو نکاح میں شہود کی ضرورت نہیں ہوتی. نکاح میں اور مہر کیا ہے؟ مہر اس میں پانی ہے. آپ کو اتنا نظر نہیں آ رہا؟ اس کو پانی ملا. تزویج ہے اور نکاح ہے. اچھا اب آتے ہیں اس مسئلے پر. آخری ان سے گفتگو ہے، اس کے بعد میں نہ لوگوں کو زحمت دوں گا اور نہ اپنے آپ کو زحمت دوں گا، اور نہ انجم بھائی کو اگر اجازت دیں انجم بھائی سے کہ میں اس سے مزید گفتگو کروں. اب استعانت کی بات ہے. استعانت کی بات ان کا بہت بڑا پیر ہے اشرف علی تھانوی. یہ اس کی کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق. ملاحظہ کریں یہاں پر حکیم الامت مولوی تھانوی صاحب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان کے استاد جو ہیں امداد علی صاحب کہتے ہیں خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا ہوں. محبوب علی نقاش نے آ کر بیان کیا کہ ہمارا اسٹیم بوٹ تباہی میں تھا اور میں مراقب ہوا آ کر آپ سے ملتجی ہوا. وہ سمندر میں ایک بوٹ میں کشتی میں اسٹیم بوٹ میں تو ملتجی ہوا ہے اس کے روحانیت سے. پکارا ہے کس کے روح کو؟ امداد علی صاحب کے روح کا. آپ نے مجھے تسکین دی اور آنکھ بیٹ کو تسلی سے نجات دیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک پیر ہے ان کا، وہ سمندر میں کشتی کو کسی نے ان سے مدد مانگی تو اس نے نجات دیا. اور پھر تقی عثمانی کا شبیر عثمانی کا جو تفسیر ہے کہتے ہیں میرے پاس اس کا جواب ہے. ملاحظہ کریں تفسیر عثمانی ہے. مولوی شبیر احمد عثمانی جو پاکستان کا مفتی اعظم تھا اس کی تفسیر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے زیر میں استعانت صرف اللہ سے. کہتے ہیں دیکھو اگر کسی مقبول کو بندے کو محض واسطے رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے، یعنی استعانت ظاہری سے کیا مراد ہے؟ اس سے مدد مانگے. استعانت کرنا کیا بولتے ہیں؟ طلب عون کرنا. استعانہ باب استفعال ہے. طلب مدد کو طلب عون کو استعانہ بولتے ہیں. ظاہری طور پر اس سے استعانت کرے، یہ استعانت در حقیقت حق تعالی سے استعانت ہے. تو یہ جائز ہے کیونکہ اللہ نے اس کو واسطہ فیض بنایا، اللہ نے اس کو عظمت بخشی ہے. تو ظاہر میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، حقیقت میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ رسول کو اللہ نے واسطہ بنایا. ظاہر میں آپ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے مانگ رہے ہیں، حقیقت میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دیا. تو یہ اس میں واضح طور پہ پکارنا ہے. استعانہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں پکارنا شرک ہے. یہ آپ کے فرقے کا سب سے مشہور عالم اور سب سے مشہور تفسیر ہے تفسیر عثمانی.
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के ज़ैल में, उसी आयत की तफसीर में, उसमें क्या कह रहा है कि किसी ज़ाहिरी शख्स से मकबूल बंदा हो, उससे इस्तिआनत किया जाए। इस्तिआनत किसको बोलते हैं? तलब करने को, तलब, मदद तलब करने को। तो ये जायज़ है भाई, और ये दर हकीकत में अल्लाह से है। अब जवाब दे दो मौली। यह आखिरी गुफ्तगू आपसे, इसके बाद इस मौजू पे आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। जी सर बोलें, कॉल दें इनका। माइक आपने बंद किया है तो मैं किस तरह बात करूं? आप खुला है अंजम साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं इसको जवाब दूं शबीर अहमद उस्मानी साहब का, जो उसने तफसीर वहां पे लिखा है। मैंने पहले कहा था कि इस्तिआनत की दो किस्में, इस्तिआनत हकीकी, इस्तिआनत ज़ाहिरी। यानी अगर डॉक्टर को अल्लाह ताला ने कुछ दिया है, मुस्तकिल डॉक्टर शिफा नहीं देता है, शिफा अल्लाह देता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इलाज का तरीका अल्लाह ने उसको समझाया है। डॉक्टर की बात नहीं हो रही डॉक्टर से इस्तिआनत ले सकते हैं कि इस्तिआनत डॉक्टरों ले की बात सकते नहीं हैं हो कि रही। मुझे शिफा दो। असल में शिफा अल्लाह देता है, लेकिन ज़ाहिरी इस्तिआनत आप डॉक्टर से लेते हैं। अभी साथ आपके पास पानी पड़ा है, किसी के पास, आप उनको कहो मुझे पानी दो, असल में आपको अल्लाह ने दिया हकीकी तौर पर, लेकिन ज़ाहिरी तौर ये इस्तिआनत जायज़ है, कुरान से साबित है। ये मैंने इसका जवाब पहले दिया था। ये खामोश, ये झूठ कह रहा है। एक मिनट, आपके फ्रॉड, हम आपके फ्रॉडी जवाब सुनने की पाबंद नहीं है भाई। किसी मकबूल बंदे को, देखो ये डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, किसी शख्स के पास पानी है उसकी बात नहीं हो। अगर किसी मकबूल बंदा को महज वास्ते रहमत इलाही, डॉक्टर हो सकता है फ्रॉडी हो, ये डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, औलिया की बात हो रही है। लफ्ज उसके वाज़े, अगर किसी मकबूल बंदा को, मकबूल बंदे से उसके मुराद औलिया हैं, महज वास्ते रहमत इलाही, अल्लाह के रहमत का वास्ता समझकर, गैर मुस्तकिल समझकर, ये डॉक्टर की और पानी, किसी बच्चे से पानी मांगने की बात नहीं हो रही है, ये औलिया की बात हो रही है। वाज़े तौर पर मकबूल बंदे से मुराद कौन है? औलिया। आप अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि आप नहायत फ्रॉडी आदमी हो। जाओ, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ। बंदा वो है, मकबूल बंदा वो है। डॉक्टर हिंदू हो सकता है, कुछ महारत, डॉक्टर हिंदू हो सकता है, मकबूल बंदा नहीं है डॉक्टर। ये औलिया की बात हो रही है। वो मकबूल बंदा है। अभी अंजम साहब से आप मदद तलब कर रहे हैं ना, जाहिरी तौर पर ये मकबूल है, इंदल्लाह, इसलिए तू मदद तलब कर रहा है जाहिरी तौर यहाँ पर। बार मेरा माइक, हाँ, ये मकबूल बंदा जो कह रहा है उसको वास्ते इलाही समझकर ये औलिया की बात कर रहा है, ये सबको मालूम है। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ मौलवी। उसूल काफी की जो जी, उसूल काफी का भी मैंने जवाब दे दिया है। अब जो है अल्लाह ताला आपकी शर से मुसलमानों को बचा के रखे, अल्लाह आपको सलामती दे। मैं इजाजत चाहूँ अंजुम भाई, इससे मैं मजीद गुफ्तगू करूं या काफी है? मैं तो समझता हूं इस शख्स से गुफ्तगू करना मजीद बेकार है। आपका क्या हुक्म है अंजुम भाई? अंजुम भाई चले गए, डिस्कनेक्ट है मेरे ख्याल में। अंजुम भाई डिस्कनेक्ट है। मकबूल बंदा कहता है डॉक्टर से मुराद डॉक्टर है, वो डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मकबूल बंदा। मकबूल बंदा से मुराद वो औलिया की बात कर रहा है। अच्छा, राना मोहसिन, एक मिनट भाई, एक मिनट।